تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حدید کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی سابقہ ترتیب پر پہلے اس تیسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، وَلَهْوٌ، اور کھلواڑ ہے، وَزِينَةٌ، اور زیب و زینت ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال میں اور اولاد میں زیادتی ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ، دنیا کی زندگی کی مثال جیسے بارش جب وہ برستی ہے، أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، تو کافر یا کسان اس کھیتی سے خوش ہو جاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چور چور۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، رضامندی بھی ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ سابقوا، سبقت کرو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی، کعرض السماء والارض، جیسے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے، اعدت للذین، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ ورسلہ، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کرنے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ لکھی گئی ہے کتاب میں، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ اس نفس کو پیدا کیا جائے، یا اس سے پہلے کہ اس مصیبت کو پیدا کیا جائے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ لکی لا تأسوا، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، علی ما، ان چیزوں پر، فاتکم، جو تم سے فوت ہو گئی، ولا تفرحوا، اور نہ تم اتراؤ غرور کرو، بما، ان چیزوں پر، آتاکم، جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دی ہے، واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں فرماتے، کل مختال، ہر تکبر کرنے والے کو، فخور، فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں بخل کی، حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو شخص روگردانی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا، بالتحقیق ہم نے اپنے رسول بھیجے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں انصاف کے ساتھ، وانزلنا الحدید، اور ہم نے اتارا لوہا، فیہ بأس، کہ جس میں سخت جھگڑا ہے، شدید، سخت، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، ولیعلم اللہ،
اور تاکہ اللہ جان لے من ینصرہ کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسلہ اور کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، ان اللہ بے شک اللہ قوی قوت والے، عزیز غالب ہے۔ یہاں پر سورہ حدید کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا اور 25 آیتیں اس کی تام ہوئی۔ سورہ حدید کا بنیادی موضوع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اپنا مال اللہ کے راستے پہ، اپنی جان اللہ کے راستے پہ لگانا۔ تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر بھی ترغیب دی کہ جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور یہ تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی عاقبت بناؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم اس کے ذریعے اپنی عاقبت نہیں بناؤ گے تو بالآخر یہ مال اللہ کے پاس رہ جائے گا۔ اسی طرح دوسری رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا یہ مال جو تم دیتے ہو اس سے تمہیں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ پھر مال دینے والے جو لوگ تھے ان کا انجام قیامت میں کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیا ان کا انجام کیا ہوگا۔ پل صراط پر ان کے ساتھ نور ہے، ان کے پاس نور نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مال نہیں دیا الہ کلمت اللہ کے لیے، یہ لوگ آرزویں تمنا کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن وہ دن خرچ کرنے کا نہیں ہوگا۔ یہ نصیحتوں کی بات ہے۔ آگے ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی تک تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے متوجہ کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا اگر متوجہ نہ ہوئے تو پھر غم نہ کرو، متوجہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اللہ کو قرض دیتے ہیں، الہ کلمت اللہ دین کی ترویج کے لیے مال لگاتے ہیں، اللہ اس کو دو چند کر کے بڑا کر دے گا۔ یہ لوگ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے نور ہے، 4 وعدے اللہ نے فرمائے۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے راستے پہ ان 2 رکوع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر اپنے دین کے لیے اور اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ عموماً جو انسان مال خرچ نہیں کرتا وہ دنیا کی وجہ سے کہ یہ مال مجھے آگے کام آئے گا، اس مال سے مجھے کاروبار کرنا ہے، میرے بیوی بچوں کے کام آنا ہے، اور اگر یہ مال میں دے دوں گا تو پھر افلاس کے اندر آ جاؤں گا وغیرہ، اس قسم کی بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے اس مال کو اپنی دنیا کی زندگی کے لیے محدود کر کے رکھتا ہے اور اس سے اپنی آخرت اور عاقبت اور مرنے کے بعد کی زندگی نہیں بناتا، تیار نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس تیسرے رکوع میں پہلی آیت کے اندر دنیا کی زندگی کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بخیلوں کی مذمت فرمائی، تقدیر کا بیان فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کا ذکر فرمایا۔ تو یہ وہی ترغیبی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی بتائی کہ انسان کی دنیا کی زندگی کیا ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی کے 5 اسٹیپ بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے لعب، یہ کھیل ہے۔ لعب اور لہو دونوں کے معنی کھیل کے آتے ہیں۔ لعب اس کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جس کے اندر انسان کو کوئی لذت نہیں ہوتی، بس ایسی وقت پاس کرتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی تنکا اٹھا لیا، کبھی مٹی میں کھیل رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو اس قسم کا کھیل جو بے فائدہ کھیل ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ کسی قسم کی لذت ہوتی ہے، اس قسم کا کھیل جو ہے لعب ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، جب وہ 3 سال 4 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اس قسم کے واہیات اور فضول کھیلوں کے اندر مشغول ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَهْوٌ اس کے بعد پھر اس قسم کے کھیلوں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جس میں ایک قسم کی اس کو تلذذ حاصل ہوتا ہے اور ایک قسم کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے اور دیگر جو ہے کھیلوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے۔ تو یہ جو کھیل ہوتے ہیں اس میں ایک قسم کا اس کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے یا لذت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جس کو ہم لڑکپن سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وزینت
تیسرا مرحلہ اس کی زندگی کا وہ زیب و زینت کا ہے کہ جب وہ پھر لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے اور نوجوان ہوتا ہے، تو جوانی کے اندر پھر یہی ہے کہ نوجوانی میں پھر وہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی رہن سہن کا، اپنے بالوں کا، اپنے جو ہے چہرے کا، اپنے پورے وجود کا، اور اپنی اچھی طریقے سے کیا نام ہے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور اچھے پوشاک پہنتا ہے تاکہ جو ہے میں لوگوں کے اندر نمایاں لگوں اور اچھا لگوں۔ تو یہ ایک دور ہوتا ہے زیب و زینت کا، خوبصورتی حاصل کرنے کا، کہ ایسے بوٹ پہننے ہیں، ایسی چپلیں پہننی ہیں، ایسے رومال رکھنے، ایسی واسکٹیں پہننی ہیں، ایسی پینٹ شرٹ پہننی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر اس سے ایک جب اس میں تھوڑا سا انسان اور آگے سنجیدہ ہوتا ہے اور نوجوانی سے آگے بڑھتا ہے، شادی ہو جاتی ہے اور تھوڑا اس کے اندر سنجیدہ پن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ انسان پھر ایک دوسرے کے اوپر بس فخر کرتے ہیں، بس ان کا مطمع نظر صرف فخر ہوتا ہے، ہمارا بھائی کاروبار ایسا ہے، ہمارا بنگلہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری جو زندگی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں سے نمایاں نظر آئے، میرا بچہ جو ہے دوسروں سے نمایاں نظر آئے، میں اس پر فخر کروں، بس پوری اس کی تھنک اور سوچ اسی پر منحصر ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پر فخر کر سکیں، دوسروں سے الگ، میں دوسروں سے الگ نظر آؤں، میری بیوی دوسروں سے الگ نظر آئے، میرے بال بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، میں دوسروں سے نمایاں اور اچھا نظر آؤں اور دوسرے لوگ میری عزت کریں اور میں دوسروں کے اوپر فخر کروں کہ دیکھو یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، بس اسی سوچ کے ارد گرد اس کی پوری یہ کاوش ہوتی ہے، پورا عمل ہوتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے کہیں پر نوکری یا جاب وغیرہ کرتا ہے، تو کہیں پر وہ حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کی سوچ اسی محور کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ دوسروں سے میں ایک نمایاں زندگی میری نظر آئے۔ پھر جب عمر ڈھلنے لگتی ہے اور بڑھاپے کے اندر انسان قدم رکھتا ہے تو اب تکاثر فی الاموال والاولاد، اب اس کے اندر ایک قسم کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مال میرے پاس زیادہ سے زیادہ جمع ہو اور میری اولاد زیادہ ہو۔ اب یہ مال کی زیادتی اور اولاد کی زیادتی میں لگ جاتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے۔ اب وہ بس اسی سوچ میں ہوتا ہے، بچوں کو اپنی نصیحت کرتا ہے کہ مال جمع کر کے رکھو، کام آنے والی چیز ہے، اور اپنے اولاد کے اوپر کہ بھئی ہمیں بیٹے چاہیے وغیرہ، اپنے کیا نام ہے بیٹوں سے کہتا ہے دوسری شادی کرو، تیسری شادی کرو اور بیٹے پیدا کرو تاکہ ہماری اولاد بڑی ہو، ہمارے پوتے ہوں اور پوتیاں ہوں، پڑپوتیاں ہوں، بس اسی فکر کے اندر جو ہے وہ اپنا بڑھاپا گزارتا ہے۔ تو یہ 5 مراحل انسان کی زندگی کے ہیں۔ پہلا فضول کھیل کود، اور دوسرا لہو، ایسا کھیل کود جس میں تلذذ ہے، تیسرا زیب و زینت، اور چوتھا ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، اور پانچواں جو ہے مال اور اولاد کی کثرت۔ تو یہ 5 مراحل سے انسان جب گزرتا ہے تو آخر پھر کھڈے میں جا کر اور قبر میں جا کر اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے، جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے، کمثل غیث، اس کی مثال ایسے جیسے کہ نباتات ہے اور جیسے کھیتی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کہ کافر کو، کفار سے مراد بعض حضرات نے کافر مراد لی اور بعض حضرات نے کسان مراد لی ہے۔ اس لیے کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ کفر کے معنی آتے چھپانے کے، تو کافر کسان کو اس لیے کہا جاتا ہے، کاشتکار کو، کہ وہ بھی بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، تو اس لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو اعجب الکفار نباتہ، اس کسان کو وہ نباتات اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، اور ہر طرف ہریالی اور ہریالی ہوتی ہے اور آنکھوں کو وہ منظر بہت بھلا لگتا ہے۔ ثم یہیج، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک ہونے لگتی ہیں، پھر فتراہ مصفرا، اور پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور بالآخر چور چور ہو کر قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ شروع میں بیج کی صورت میں ہوتا ہے، جوانی کے اندر لیلاحتی کھیتی ہے،
پھر جب عمر جانے لگتی ہے تو خشک ہونے لگتا ہے، جسم کا روا روا خشک ہونے لگتا ہے، خون خشک ہونے لگتا ہے، چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں، اور پھر آخر جو ہے زرد پتے کی طرح اور چور چور ہو کر پھر قبر کے اندر، خاک کے اندر مل جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی یہ مختصر جیسی کھیل کود والی زندگی، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کے سامنے کیا ہے۔ یہاں پہ تو ایک ایک چیز کے لیے انسان ترستا ہے، ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، ایک ایک بجلی کو، پانی کو، گیس کو ترستا ہے، صحت کو ترستا ہے، لذتوں کو ترستا ہے، کھانے کو پینے کو ترستا ہے، بیماری نہ آ جائے اس چیز کو ترستا ہے۔ انسان کی زندگی تو مشقت ہی مشقت والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی تو نعمت اور نعمت والی زندگی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ فرماتے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت والی زندگی، آخرت والی زندگی ایسی ہے کہ وہاں پہ جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ ایک انسان آرزو کرے گا کہ مجھے مچھلی ملے، اسی ٹائم مچھلی تیار ہو کر اس کے سامنے ہوگی۔ ایک اور انسان یہ آرزو کرے گا کہ مجھے گوشت مل جائے، گائے کا گوشت تیار ہو کر اس کے سامنے پڑا ہوگا۔ ایک آدمی یہ آرزو کرے گا کہ میری یہ گائیں اور میرے یہ اونٹ اور میری بکریاں جو ہے ان کے بچے ہو جائیں، ان کے بچے پیدا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کہے گا میری یہ زمین پہ کھیتیاں اگائے تو وہاں پر کھیتیاں اگائے گی۔ وہاں پہ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات انسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بات کو قبول فرمائیں گے، اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جو وہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا، ایسا مستجاب الدعوات بنا دے گا، ایسی اس کی دعائیں وہاں پر قبول ہوگی۔ تو کہاں وہ زندگی اور کہاں یہ دنیا کی زندگی؟ تو وہ زندگی جو اتنی قیمتی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ یہی ہے کہ یہیں سے وہ زندگی بنتی ہے۔ یہاں کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی کو یا تو بنا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے۔ یہاں پر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو تو وہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ درخت لگا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ جس کی مسافت کے اندر 500 سال تک گھوڑا چلتا رہے تو اس کا سایہ اور چھاؤں ختم نہ ہو۔ تو اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی زمین، آپ کو صرف ایک جملہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ہماری زندگیوں میں کتنے لمحات، کتنے سیکنڈ گزرے ہیں۔ انسان تو وہ مشین ہے، انسان وہ مشینری ہے کہ جس کے جسم سے نکلنے والے افعال اور اقوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آباد کر رہے ہیں۔ ہمارے جسم سے جو بھی افعال نکلتے ہیں، ہمارے منہ سے جو بھی اقوال نکلتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی ہماری جنتوں کو بنا رہے ہیں، وہاں پہ درختوں کو، عمارتوں کو، نہروں کو ہمارے اقوال اور افعال کی بنیاد کے اوپر بنا رہے ہیں۔ تو لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی پہ لگا کے اپنے آنے والی زندگی اور اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کی فکر کرے۔ حقیقتاً ہمارا فیوچر اور ہمارا مستقبل وہی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت کی زندگی کے دو پہلو ہیں، وہاں پہ عذاب بھی سخت ہے اور وہاں پہ اللہ کی مغفرت و رضوان اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ عذاب کن کے لیے ہے؟ اوپر اللہ نے بتلا دیا کہ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے، آخرت کی زندگی کو نہیں مانا۔ مغفرت کن کے لیے ہے؟ رضامندی کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی بات کا یقین کیا، اللہ کے رسولوں کی بات کے اوپر انہوں نے عمل کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں سامان کو، غرور دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکے کا سامان۔ دھوکے کا سامان ایسے ہے کہ نظر کچھ آ رہا ہے اور حقیقت اس کی کچھ ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ سب کچھ یہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہی بہتر زندگی اور باقی رہنے والی زندگی ہے، اور دھوکے کی دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا گھر ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اور یہ بات، یہ کمنٹ وہ ذات کر رہا ہے جس نے خود یہ دنیا بنائی ہے، جو اس دنیا کا موجد ہے، جو اس دنیا کا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے،
وہ خود ہی اس دنیا کے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں کہ دھوکہ ہے، سراب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس پیاسے کی طرح ہے کہ جس کو ریگستان کے اندر دور سے پانی نظر آتا ہے، جب وہ قریب جاتا ہے تو سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ایک دھوکے کی چیز ہے کہ انسان سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی، اسی میں مگن رہتا ہے، اور ایک دن ایسے آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سابقوا الی مغفرہ، اب آگے بڑھو۔ جب تمہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی، اب پھر انتظار کس چیز کا؟ مسابقہ کرو، ریس لگاؤ، دوڑو۔ مسابقہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یار یہ شخص اس نے جو ہے اللہ کے دین کے ایک ترویج کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ کیے، میں 10 لاکھ روپے خرچ کروں گا۔ اس نے اللہ کے دین کے لیے 1 سال جہاد کیا ہے، میں اللہ کے دین کے لیے 5 سال جہاد کروں گا۔ اس نے 1 حج کیا ہے، میں اللہ کے لیے جو ہے 10 حج کروں گا۔ اس نے 1 عمرہ کیا ہے، میں 10 عمرے کروں گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس نے قرآن کی 1 سورت یاد کی ہے، میں 10 سورت یاد کروں گا۔ اس نے اپنے 1 بچے کو حافظ بنایا، میں اپنے 10 بچوں کو حافظ بناؤں گا۔ اس نے اتنا علم حاصل کیا دین کا، میں اتنا علم اس سے آگے حاصل کروں گا۔ یہ ریس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دین کے معاملات کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تھی، یہی فکر تھی، یہی غم تھا کہ ہم دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے کس طرح آگے بڑھ جائیں، اور اللہ کے قرب ہم کیسے ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ایک دوسرے سے بازی لے جائے۔ یہی ریس لگی رہتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غرباء صحابہ کرام کو وفد آیا۔ وہ وفد، ان کا مطالبہ نہ پانی تھا، نہ بجلی تھا، نہ گیس تھا، نہ معیشت تھی۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مالدار صحابہ عمل کے اندر ہم سے آگے نکل گئے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں، یہ بھی اعتکاف کرتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دین کا بڑا رکن، ہم زکوٰۃ نہیں دے پاتے۔ یہ قربانیاں کرتے ہیں، ہم قربانی نہیں کر پاتے۔ یہ مسجدیں بناتے ہیں، ہم مسجد نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ صدقات خیرات کرتے ہیں، یہ جہاد پہ مال لگاتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اتنی ساری نیکیوں کے اندر یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان غریب صحابہ کرام، فقراء صحابہ کرام کو کہا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں، تو انشاءاللہ جو ثواب یہ مال خرچ کرنے سے حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب آپ کو اس وظیفے کی برکت سے دے دے گا۔ بڑے خوش ہوئے، جی کون سا وظیفہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کریں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس کی برکت سے جتنا ثواب یہ مال خرچ کرنے سے حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے آپ کو ثواب عطا فرما دے گی۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے وہ عمل شروع کر دیے۔ اب مالدار صحابہ کرام بھی، ان کی بھی فکر اور تھنکی اور سوچ یہی تھی کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غریب صحابہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کر کچھ کلمات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو پوچھنے پر ان غریب صحابہ کرام نے بتلا دیا کہ ایسا ہمارا وفد گیا تھا اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ وظیفہ دیا، اب اس وظیفے کی برکت سے ہم وہ ثواب حاصل کر لیں گے جو آپ مال خرچ کرنے سے حاصل کرتے ہو۔ چنانچہ مالدار صحابہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی فرض نماز کے بعد بیٹھ کر یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ تو غریب صحابہ نے جب دیکھا کہ مالدار صحابہ کرام نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا، اب یہ وفد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو مالدار صحابہ نے بھی وہ وظیفہ شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے دے، تو اس کے اندر میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کی ریس یہی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے نیکی کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے سابقو، مسابقہ کرو، ریس لگاؤ، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی جن جن امور پہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے ان امور کو اختیار کرو۔
جن چیزوں میں اللہ معاف فرماتے ہیں ان اعمال کو اختیار کرو، ان اقوال کو اختیار کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر کوئی استغفر اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے سینکڑوں اعمال ہیں، وظائف ہیں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص حج کر لے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو کر آ جاتا ہے جیسے اسی دن اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو یہ جو امور جس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان امور کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اپنے رب کی مغفرت والے اعمال کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وجنت، اور جنت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ ریس تمہاری دنیا میں یہ جو تم تفاخر بینکم و تکاثر، ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر کثرت کر رہے ہو مال اولاد کی، یہ سب فضول چیزیں۔ یہ تمہاری ریس اور مقابلہ ہونا چاہیے جنت کے لیے کہ کون جنت کے اندر زیادہ درجات پاتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہر مومن اور مسلمان کو جنت میں داخل کرے گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن وہاں پر جو درجات ہے وہ درجات انسان کو اس کے اعمال کی بدولت ملے گی۔ اور جنت میں جانے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جو حسرت ہوگی وہ اسی بات پر ہوگی کہ میں نے اپنی دنیا کا وقت جو ہے فضول چیزوں میں ضائع کیا۔ اگر میں اعمال کی زیادتی کر لیتا اور میں نیکیوں کے اندر کثرت کر لیتا تو آج میرا بڑا درجہ ہوتا۔ تو یہ درجے کی قلت، یہ انسان کا یہی غم ہوگا جنت کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ایک جنتی جو ہے اس کو بڑی بہترین خوشبو آئے گی، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ جنت میں یہ خوشبو کہاں سے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ سے ایک درجے اوپر جو جنتی ہیں اس جنتی نے کروٹ بدلی ہے اور اس کے کروٹ بدلنے سے پوری جنت مہک گئی ہے اور اس کی خوشبو آپ تک پہنچی ہے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اس جنتی نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی بدولت اس کو یہ مقام ملا؟ تو فرشتے کہیں گے اس کا اور آپ کا عمل دونوں کا بالکل برابر سیم ٹو سیم تھا، فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس نے آپ سے ایک سبحان اللہ زیادہ کہی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں پھر اس جنتی کے غم کا کیا عالم ہوگا۔ تو اب یہاں دنیا کے اندر بھی ہم ایک کچے علاقے کے اندر رہ رہے ہیں اور غریب علاقے، اور جنت کے اندر بھی پھر ہم سب سے نچلے درجے کے اندر ہو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جنت میں ہمارا درجہ سب سے اونچا ہو، سب سے بلند ہو اور سب سے آگے ہو، اور اللہ کا قرب ہم کو سب سے زیادہ حاصل ہو، یہی مقابلہ ہو۔ کوئی فرض نماز مجھ سے نہ چھوٹے، کوئی جو ہے صف اول میں مجھ سے آگے نہ بڑھے، میں اذان میں دے دوں اور اقامت میں کروں، اور جتنے بھی نیکی کام ہیں سب کے اندر میں پیش رہوں، یہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر اس کے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا، بلکہ بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا، ہر خیر کے کام کے اندر پہل کرنے والا، ابتدا کو کہتے ہیں، اول کو۔ تو ابو بکر صدیق ہر نیکی کے کام میں سب سے پہلے پہل کرنے والے تھے، اس لیے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو مسلمان کی شان یہ ہو کہ سابقو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، جنت کی طرف۔ جنت کتنی ہے؟ عرضھا کعرض السماء والارض، سمجھانے کے لیے فرمایا السماء یہاں پر جنس ہے جس کی چوڑائی، یا مراد مطلق کشادگی ہے، ایسے جیسے کہ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی، 7 آسمانوں کی چوڑائی اور زمین کی چوڑائی، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک جنتی کی جنت اتنی ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت کا ہے، اور 7 آسمان ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائے 3500 سال کی مسافت تو یہ ہو گئی، اور پھر زمین اور سیارات کتنے ہیں۔ یہ ایک ادنا جنتی کو یہ جنت ملے گی، اور یہ جنت یہاں اس دنیا کے اندر اعمال اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر آپ اور میں کما سکتا ہوں۔ تو اس سے محرومی اور اس سے جو ہے مفلس ہو کر انسان یہاں سے چلا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اعدت للذین آمنوا، یہ جنت تیار کی گئی ہے للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ان سب باتوں پر ان کو یقین ہے، آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، اور تمام رسولوں کی چونکہ یہی بات ہے آخرت کی،
تو تمام رسولوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں کہ باقی مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور وہاں پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو جو لوگ اس یقین کو رکھتے ہیں اور اس یقین کی بنیاد پر اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ جنت اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جنت، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام سے بھی ہے، مسلم بخاری وغیرہ کے اندر ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ آپ بھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اگر اللہ نے فرمایا یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور کس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے پیچھے فرما دی، پیچھے ابھی اسی آیت کے اندر پچھلا حصہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے چاہ لیا ہے ان لوگوں کے لیے، چاہ لیا جو اللہ اور رسولوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے چاہ لیا۔ آگے بتلایا من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، چاہا کس کے لیے وہ پہلے ہی بتلا دیا کہ اللہ نے یہ جنت تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہاں، انسان کا عمل جو ہے، انسان کا عمل یہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان کی زبان جھوٹ بولتی ہے۔ اگر ایک شخص سب دعویٰ کریں گے ہمیں یقین ہے، آخرت پر ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آخرت پر اگر یقین ہے تو آپ فجر کی نماز میں کیوں نہیں ہوتے ہو، جماعت کی نماز کے اندر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو آخرت پر یقین ہے تو آپ نیکی کے کاموں کے اندر آگے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ آپ کو آخرت پر یقین ہے تو گناہ آپ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ آپ کو آخرت پر یقین ہے، یہ صرف زبانی اور بس زبانی جمع خرچ ہے، آخرت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے۔ آپ کا عمل آپ کی زبان کی تکذیب کرتا ہے، آپ منہ سے کہتے ہو مجھے آخرت پر یقین ہے، آپ کا عمل آپ بتلاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ یہ چھت گرنے والی ہے، کبھی بھی اس کے نیچے نہ لیٹے۔ ایک آدمی کو یقین ہو کہ یار جو ہے باہر دشمن کھڑا ہوا ہے، ڈاکو کھڑا ہوا ہے، تو کبھی بھی اس راستے سے نہ گزرے۔ یقین والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یقین ہے اور پھر وہ ہلاکت کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت بولیں، کم از کم اپنے آپ سے جھوٹ تو نہ بولیں۔ اگر یقین ہے تو یقین کا پروف دیں، ثبوت دیں، اور ثبوت یہی ہوگا کہ معلوم ہو جائے کہ بھائی آپ فجر میں صف اول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 5 نمازوں کے اندر صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے ہر نعرے پر اور ہر دعوت کے اوپر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہے یقین۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یقین ہے۔ باقی زبانی کہہ دینا کہ ہمیں اللہ پر یقین، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو یہ اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ نے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مثال کے طور پہ ہمیں نمازوں پر، اپنے روزوں پر، زکوٰۃوں پر، خیرات پر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دیتا، یہی دنیا کی زندگی دیتا، تو ہم میں وہ اتنی اعلیٰ زندگی نہ دیتا، تو ہمارا کوئی مطالبہ بنتا ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی ہمارے مطالبے کی۔ لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کیا، اور اس کے بدلے میں اتنی اعلیٰ اور اتنی عالیشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرما دی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے، ورنہ ہماری تو جو اعمال ہے، عقیدے ہے، اور جو ہمارے احوال ہے، وہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے لے رہے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، چاہے جائے کہ اس عمل کے اوپر اور اس عقیدے پر ہم اللہ سے جنت کا مطالبہ کریں۔ تو یہ یاد رکھیں، ذالک فضل اللہ، یہ واقعی جنت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قدر کی اور اس کے اس معمولی عمل عقیدے کے اوپر اس کو ایک بہترین زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اتنی عالیشان زندگی، اتنی عالیشان زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، ایک بالش کی جگہ، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا، اس کے اندر جو سونا ہے، چاندی ہے، مویشی ہے، گاڑیاں ہیں، اس کے اندر خربوں روپے ہیں، پانی ہے، معدنیات ہیں، یہ سب ملا لو
ان سب کو ملا کر آپ ایک باری جگہ جنت میں خریدنا چاہو وہ آپ خرید نہیں سکتے ہو۔ اتنی قیمتی جنت، اتنی عالیشان اور قیمتی جنت اللہ تبارک و تعالی ہمیں چند اعمال کے اوپر، چند گھسے پٹے اعمال اور اقوال کے اوپر اور ٹوٹے پھوٹی عبادتوں کے اوپر اللہ دے رہے تھے۔ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے اس کا تعارض دوسری آیت کے ساتھ نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، کہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تعارض نہیں ہے، جنت حقیقت میں اللہ کا فضل ہے اور ظاہر میں اللہ نے اس کو ہمارے اعمال کا بدلہ قرار دیا ہے۔ ظاہر میں اللہ نے کہا کہ آپ سبحان اللہ کہو گے تو درخت لگ جائے گا، ظاہر میں یہ کہا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں ایک محل بن جائے گا، ظاہر میں یہ کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو جنت کے اندر آپ کو 700 گنا یا کروڑوں گنا جو ہے بڑھا کر دی جائے گی۔ ظاہر ہمارے اعمال کی طرح جزاء بما کانوا یعملون، جنت کو جو ہمارے اعمال کا بدلہ بتلایا گیا یہ ظاہری طور پر ہے کہ ظاہری طور پر حساب ایسے ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے۔ جیسے ہارون رشید کے پاس ایک شخص جو ہے وہ قحط کے زمانے میں پانی لے کر آ گیا، وہ سیدھا پانی تھا، بدبودار پانی تھا، تو ہارون رشید نے اس کی قدر کی اور اس مٹکے کو سونے سے بھر کر، اشرفیوں سے بھر کر اس کو واپس دے دیا۔ تو یہ جو ہے ہارون رشید اگر اس کو اشرفی کا 100واں حصہ بھی دے دیتا، یہ بھی اس کے پانی سے قیمتی تھا، لیکن یہ ہارون رشید کا فضل تھا، اس پر احسان تھا کہ اس نے اس کے مٹکے کو سونے سے بھر کر اس کو واپس دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر باقی احسان ہے۔ باقی ظاہری طور پر جو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس لیے تم اپنے اعمال کی فکر کرو، جزاء بما کانوا یعملون۔ اور بعض اہل علم نے جیسے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کے اندر دخول تو اللہ کا فضل ہے، باقی جنت کے اندر درجات یہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، جس کا جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا اعلیٰ درجہ ہوگا، جس کا عمل جتنا ہی کم ہوگا اتنا ہی اس کا نچلا درجہ ہوگا۔ تو جنت میں دخول اللہ کا فضل ہے اور اعمال وہ بدلہ ہے، درجات وہ اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ قاضی صاحب کی تطبیق ہے، واللہ اعلم۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم الشان فضل کرنے والا ہے، لیکن کوئی اس سے مستفید تو ہو جائے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، انسان خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں اور وہ یہ سمجھتا ہے مال ہوگا، یہ مال مجھے تکلیف سے بچائے گا، یہ مال میرا پیٹ بھرے گا، یہ مال میرا رب ہے، میری مصیبتیں دور کرے گا، مال ہوگا تو یہ سارے معاملات میرے صحیح ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ بھولے بندے، مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مال کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، تیرے کو جو بھی راحت ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، وہ سب تیری تقدیر کا حصہ ہے، تیری تقدیر میں بات لکھی جا چکی ہے۔ جتنا مال تجھے ملنا ہے وہ مال تجھے مل کر رہے گا، جتنی پریشانیاں تجھے ملنی ہیں وہ پریشانیاں تجھے مل کے رہے گی، جتنی راحتیں تجھے ملنی ہے وہ سب لکھی جا چکی ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مال میرے پاس ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی، دنیا آپ گھوم کر دیکھ لو، سینکڑوں نہیں اربوں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس ہر قسم کے مال اور ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن عذاب اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ واللہ العظیم، وہ کہتے ہیں ہم سے کروڑوں روپے لے لو اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دو۔ تو مال کسی کو تکلیف سے نجات نہیں دیتا، جو تکلیف لکھی ہے وہ آپ کو آ کے رہے گی، اور جو راحت آپ کو لکھی ہے اگر مال نہ ہو وہ راحت آپ کے پاس آ کے رہے گا۔ تو اس لیے مسلمان ہو، یہ عقیدہ ہے تقدیر کا تمہارا، تو اس عقیدے کے ہوتے ہوئے پھر مال کو اپنے پاس روکتے ہو اور سمجھتے ہو یہ ہمارا رب ہے اور یہ ہمیں تکلیف اور راحت دے گا، تو یہ تمہاری یہ عقیدے کی اصلاح کرو، تم اپنی اس سوچ کی اصلاح کرو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت نہ زمین کے اندر، جیسے زمین میں زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے یا اس قسم کی اور آفات آ جائے، ولا فی انفسکم، اور نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت تمہاری جانوں میں، تمہاری جانوں میں جیسے بیماریاں آ گئی، تمہاری جانوں کے اندر جیسے اموات ہو گئی، تمہاری جانوں میں جیسے اولاد
تمہاری جانوں میں جیسے کاروبار کا نقصان ہو گیا، تمہاری جانوں میں جیسے جھگڑے لڑائیاں ہو گئیں، تو ہر قسم کی مصیبت، خواہ وہ عرضی مصیبتیں ہوں یا نفسی مصیبتیں ہوں، الا فی کتاب، وہ سب کی سب زبر زیر پیش کے ساتھ کتاب کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جف الاقلام بما انت لاق، بس قلم خشک ہو چکا ہے، جو حالات تجھ پر آنے ہیں وہ سب لکھے جا چکے ہیں۔ من قبل ان نبرأہا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے، قبل اس سے کہ ہم اس کو پیدا کرتے۔ کس کو پیدا کرتے ہیں؟ ہا ضمیر کا مرجع مفسرین نے مختلف بتلائے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ہا ضمیر من قبل ان نبرأہا، ہا ضمیر لوٹ رہی عرض کی طرف، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے تقدیر لکھ لی۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، مسلم شریف کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقادیر، ہر انسان کی تقدیر لکھ لی تھی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ تقدیریں ہر انسان کی، ہماری، آپ کی، ہم سب کی تقدیریں، زمین ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، آسمان ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی تقدیریں، ہر انسان کی تقدیر لکھ لی تھی۔ تو ہا زمین لوٹ رہی ہے عرض کی طرف، زمین کی طرف۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہا زمین لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، انفس، نفس کی طرف، کہ قبل اس کے کہ اس نفس کو اللہ پیدا کرتے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کی تقدیر لکھ لی۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کا رزق کتنا ہے؟ اللہ فرما دیتے ہیں کہ اس بچے کا رزق کتنا لکھا جائے۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اس بچے کی اتنی عمر لکھی جائے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نیک بخت لکھیں یا بدبخت لکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو نیک بختوں میں لکھو یا اس کو بدبختوں کے اندر لکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بختوں کے اندر شامل فرمائے۔ تو ہا ضمیر جو ہے انفس کی طرف، کہ ہر نفس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی نام اعمال کے اندر ایک تو لوح محفوظ کی کتاب ہے، اس کے اندر سب انسانوں کا لکھا ہے، پھر ہر انسان کا انفرادی طور کے اوپر ایک کتاب۔ تو ہا ضمیر لوٹ رہی ہے انفس کی طرف، جیسے عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے اس ضمیر کو لوٹائے مصیبت کی طرف۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول ہے کہ مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے وہ مصیبت لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں مرجع بن سکتے ہیں، زمین کی تخلیق سے پہلے، نفس کی تخلیق سے پہلے، اور مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر اور پھر ہر انسان کی شخصی کتاب کے اندر لکھ لیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب کوئی وسوسہ ڈالے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، خربوں انسان ہیں اور ہر ایک کے ہر زندگی کے حالات لکھے گئے کتاب کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے کہاں مشکل ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لکی لا تعصوا، سوال یہاں پر کہ اب ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تقدیر کا عقیدہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ کو تقدیر کا عقیدہ جتنا بھی مستحضر ہوگا تو آپ کے اوپر دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی راحت، اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، دنیا میں جو بھی چیز آپ سے فوت ہوگی اس کے اوپر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، مایوسی نہیں ہوگی، اور آپ جو ہے واویلا نہیں کرو گے، ماتم اور غم نہیں کرو گے، اور آپ یہی سمجھ کر صبر کرو گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرا بچہ مرا ہے، میری بچی مری ہے، یا مجھے کاروبار کے اندر نقصان ہوا ہے، یہ سب اللہ کے نے پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ تو مسلمان کے ذہن میں جب تقدیر کا عقیدہ ہوتا ہے تو جتنی بھی بڑی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے وہ اس مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے۔ تو مایوس نہ ہو، افسوس نہ کرے ان چیزوں کے فوت ہونے پر جو انسان کو نہیں ملی۔ اور یہ عقیدہ تمہیں اس لیے بتلایا جا رہا ہے وَلَا تَفْرَحُوا، تاکہ اتراؤ نہ بما ان چیزوں پر آتاکم جو اللہ تعالیٰ تم کو دے۔
کہ بھائی مجھے گاڑی ملی ہے، بنگلہ ملا ہے، اور مجھے جو ہے فلان جگہ نوکری ملی ہے، اور مجھے یہ حسن و جمال ملا ہے، مجھے یہ قد کاٹ ملا ہے، مجھے خوبصورتی اور خاندان اور زبان ملی ہے، یہ سب کی سب جو ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اس میں تیرا کوئی بھی کمال نہیں، تیرا ذرہ برابر بھی تیرا اس میں حصہ نہیں ہے، یہ اگر تجھے دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ تجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ یہی غلطی جو ہے قارون کو لگی تھی۔ قارون کھرب پتی انسان تھا، لیکن اس کا عقیدہ یہ خراب ہوا تھا جب اس سے کہا گیا تو اس نے کہا قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے یہ چیز حاصل کی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں تقدیر کا عقیدہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی نعمت ہم سے فوت ہو جائے تو اس پر غم نہ کریں، اور کوئی نعمت اگر ہمیں ملے تو اس کے اوپر تکبر اور فخر نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب کل مختال، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ مختال اختیال کہتے ہیں ایسی خوشی کو، جو ایسے غرور کو جو اپنے اندرونی فضائل کے اوپر ہو، کہ انسان کا میں علم والا ہوں، میں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں نے ڈگری لی ہے، میرے پاس یہ ہے، اندرونی فضائل کی وجہ سے، جس کو خود پسندی کہتے ہیں، انسان کے اندر جو اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھتا ہے اپنے اندرونی فضائل کی وجہ سے، تو اس کو اختیال کہتے ہیں۔ فخور اس غرور کو کہتے ہیں جو خارجی چیزوں کی وجہ سے ہو، مثال گاڑی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور بینک بیلنس ہے، ان کی وجہ سے جو غرور و تکبر ہوتا ہے اس کو فخور کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہ ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ہمیں بتلایا تاکہ ہم نہ افسوس کریں اور نہ اس پہ فخر اور تکبر کریں۔ صاحب علامہ زمخشری صاحب کشاف، انہوں نے یہاں پہ ایک سوال اٹھایا کہ یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی نعمت آتی ہے تو انسان میں تھوڑی خوشی تو ہوتی ہے، اور انسان کو جب غم آتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا تکلیف اور پریشانی تو ہوتی ہے، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایوس نہ ہو اور اطراء مت وغیرہ؟ تو اس کا جواب حضرت نے یہ دیا کہ فرمایا کہ مطلقاً غم اور خوشی سے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ اس غم سے منع فرمایا جو آپ کو صبر کی حدود سے باہر نکال دے۔ ایسا غم کہ جس سے آپ آگے نکل کر شریعت کی حدود کو پھلانگ لو، اور پھر ایسے غم کے اندر آگے بڑھ جاؤ کہ خودکشی کر لو، ایسے غم کے اندر آگے بڑھ جاؤ کہ کفری کلمات کہنا شروع کر لو، ایسے غم کے اندر آگے بڑھ جاؤ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دو، معاشرے کے لیے ایک بالکل جو ہے نقصان دہ فرد بن کر جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ۔ اس قسم کا غم کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ آپ صبر کی لمٹ کو کراس کر دو، ایسے غم سے اللہ نے منع فرمایا۔ باقی فی نفسی غم کا ہونا یہ منع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، اور باقی خوشی کوئی بھی چیز مل جائے تو خوشی، تو یہ بھی منع نہیں ہے۔ خوشی وہ منع ہے کہ جو خوشی آپ کو آپ کی حد سے آگے بڑھا کر اور آپ کو تکبر کے اندر مبتلا کر دے۔ تو صاحب کشاف نے یہ جو ہے اس کی تعبیر فرمائی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی وہی میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اس صورت کا بنیادی عنوان ہے۔ تو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی مال جمع کر کے رکھو، تمہارے بچے ہیں، بڑے ہو گئے، کوئی بیماری ہوگی، کوئی شادی ہوگی، غم ہوگی، اس میں تمہیں کام آئے گا، پیسہ جوڑ کے رکھو۔ آج کل جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، بلکہ بخل کی ترغیب ایسے دیتے ہیں کہ گویا اس کو آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص روگردانی کرے۔ آگے اللہ نے ان کا نتیجہ نہیں بتلایا کہ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ جو بخل کرتا ہے، جو لوگوں کو بخل کا حکم دیتا ہے، اور جو اللہ کے خرچ کرنے کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، ان کا اللہ نے نتیجہ کوئی نہیں بتلایا، لیکن 5ویں سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق یہ شروع ہی کے اندر 5ویں سپارے میں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، وہاں پہ اللہ نے واضح فرمایا وآتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے رسوائی والا عذاب، ذلت والا عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جزا محسنات کے اندر والمحسنات میں اللہ نے مطلب، تو جو لوگ خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، اوروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہو تو بالکل نہ کرو، فإن اللہ الغنی، بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ تو بے پرواہ بادشاہ ہے، الحمید۔ اگر آپ مالی طور پر اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہو، زبانی طور پر اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہو، وہ تو تمام تعریفوں کے لائق اور سزاوار ہے، آپ کی تعریف کا وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نظام، جس نظام کے قائم کرنے کے لیے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں مال خرچ کرنے کا، وہ نظام ہے کہ جو رسول لے کر آئے، اور وہ نظام ہے جو آسمانوں سے اترا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ۔ بینات کے دو معنی ہو سکتے ہیں، معجزات کے ساتھ، یا بینات سے مراد احکامات کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، احکامات کے ساتھ۔ یہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء کا مبیش رہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو تمہیں اس 1,24,000 انبیاء کرام کے پورے دین کے نچوڑ اور خلاصہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر ہے، اس کی ترویج کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے تمہیں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ذرا خود سوچو، تمہارے اس 10 روپے سے، 100 روپے سے، 1000 اور لاکھ روپے سے کیا ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء کرام کا دین زمین پہ زندہ ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ آپ اپنے اس پیسوں سے کیا حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب اللہ نے بھیجی ان کے ساتھ، والمیزان، میزان کہتے ہیں، ویسے میزان کا لغوی معنی تو ترازو کے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ترازو بھیجی۔ تو بعض حضرات نے تو یہ کہا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میزان سے مراد عدل ہے، کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا معجزات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، کہ جا کر مخلوق کے اندر انصاف کرو، کہ مخلوق کو کہو کہ خالق کو اس کا حق دو اور مخلوق کو اس کا حق دو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، میزان سے مراد ترازو ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ ہم نے میزان اتارا، یہاں پر مضاف مقدر ہوگا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے میزان اتارا، ترازو اتارا، مطلب انزلنا احکام المیزان، ہم نے ترازو کے احکامات اتارے، کاروبار کے احکامات اتارے، حقوق کے احکامات اتارے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہاں پر حقیقت میں میزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کے اوپر جو ہے حقیقتاً آسمان سے اتارا گیا۔ اور بعض حضرات نے یہاں پر وضعنا المیزان کو مقدر مانا ہے، جیسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ، ہم نے نبیوں کے اوپر آسمان سے کتاب نازل کی، وَوَضَعْنَا الْمِيزَانَ، اور ہم نے میزان کو رکھا، جسے سورہ رحمان کے اندر بھی آتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ تو بہرحال یہ 3-4 تعویلیں کی گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں میزان سے مراد عدل ہے، اور علامہ آلوسی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں میزان سے مراد ترازو ہے۔ بعض حضرات نے پھر احکام کو مقدر مانا، علامہ قرطبی نے وزانہ کو مقدر مانا، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، نفس میزان نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، ان کے ساتھ معجزات جو ان کی رسالت کی دلیل تھے وہ بھیجے، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی تاکہ اس کے اوپر امت عمل کرے، اور ہم نے اس کے ساتھ میزان بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف کے ساتھ اور اپنی زندگی انصاف کی بنیادوں کے اوپر گزارے، مخلوق آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، اور اللہ کے حقوق بھی انصاف کے ساتھ ادا کرے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں اس نظام کے نافذ کرنے کے لیے ہم نے اتارا آسمان سے لوہا۔ تو انزلنا، بعض حضرات نے کہا انزلنا بمعنی خلقنا کے ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ انزلنا کو اپنے حقیقی معنی پہ رکھا جائے، اور جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ لوہا جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لوہا کسی اور سیارے سے آ کر زمین کے اوپر ڈالا گیا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے انزلنا اپنے حقیقی معنی کے اندر ہوگا۔ تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اتارا، لوہے کو ہم نے اتارا،
بعضوں نے علامہ قطرب نے ایک اور معنی بھی کیا ہے، لیکن وہ ایک علمی معنی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو انزلنا کو اپنے حقیقت پہ رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ لوہا جو ہے زمین کی پیداوار نہیں، کہیں اور سے اتارا گیا۔ فیہ بأس شدید، اس میں سخت ہیبت ہے، جنگ ہے اس کے اندر، لڑائی ہے، لڑائی میں کام آتا ہے۔ جتنے بھی اسلحہ بنتے ہیں، جتنے بھی بم، گولیاں وغیرہ، تلواریں، توپ وغیرہ بنتی ہیں، سب اسی لوہے سے بنتی ہیں۔ اور اس لوہے کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نے جو احکامات رسولوں کے ذریعے سے بھیجے اس کو پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے۔ تو یہ اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کا مال جو ہے وہ درکار ہوتا ہے مجاہدین کو، اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ مال جو ہے وہ مجاہدین کو دو تاکہ وہ اسلحہ تیار کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ ومنافع للناس، اس لوہے کے اندر سخت ہیبت بھی ہے، جنگ ہے، اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ لوگ اس سے جو ہے کھڑکیاں بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، لوگ اس سے جو ہے چھت بنا رہے ہیں، لوگ اس سے جو ہے دروازے بنا رہے ہیں، برتن بنا رہے ہیں، اور سینکڑوں قسم کی کرسیاں بنا رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے اپنی ضرورت کی چیزوں کو لوگ بناتے ہیں، چھریاں بنا رہے وغیرہ۔ منافع للناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے، معجزات کے ساتھ بھیجے، کتاب بھیجی، میزان بھیجا، لوہا اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے اتار دیا، یہ سب باتیں اللہ نے کی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ایک امر کن سے پوری دنیا پر اپنے قانون کو اور اپنے رسولوں کے لائے ہوئے پیغامات کو نافذ کر دیتا۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ وہ رتی برابر بھی مزاحمت کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانچنا چاہتے تھے، ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری باتوں پر یقین کرتا ہے اور یقین کرتے ہوئے اپنا جان، اپنی مال، اپنا وقت میرے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتا ہے، یہ تعبیر یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے۔ یہ بقول ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ علم مشاہدے کے ساتھ جان لے۔ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرے؟ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول، مطلب اللہ کی مدد، اللہ کے رسول یعنی اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے۔ کون ہے ایسا جوان جو تیار ہوتا ہے؟ بالغیب، بن دیکھے، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، بغیر دیکھے اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، اللہ کے رسولوں کی بات کے اوپر ایمان لا کر ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دین کو نافذ کر رہا ہے۔ بالغیب سے مراد بن دیکھے، یا بالغیب سے مراد دل سے، ہاں ایک معنی اس کا ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بالغیب کے اور معنی بھی ہوتے ہیں کہ رسول کی غیر موجودگی میں بھی وہ اللہ اور رسول کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو لیعلم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والے غالب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے امر کن سے اپنے دین کو نافذ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں جو ہے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم کتنی اپنے زور بازو کو استعمال کرتے ہیں اور طاقت کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ جیسے وہاں پر وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں میں ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے اور دین کے ہم سے تقاضے ہیں، ہر لمحے کے ہر وقت کے تقاضے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے